अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज हम बात करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट योर कैनेडियन विजिटर्स वीज़ा टू ओपन वर्क परमिट के। जनाब बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं, क्या कैनेडियन जो विजिटर्स वीज़ा अगर हम लेके आएँ तो क्या वो जॉब के वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है? तो जनाब बिल्कुल हो सकता है। कनाडा ने इसको जो है लागू किया है। ये काफ़ी पुरानी ख़बर है, लेकिन इसकी अब जो है आखिरी तारीख़ 28 फरवरी 2023 यानी अगले साल तक है। मैं आपको तमाम चीज़ें गाइड करता हूँ, सारी की सारी लिंक वगैरह जो है ज़ैल में दी जाएंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। आपने तमाम चीज़ों को खुद से जो है थोड़ा रिसर्च करना है, सारी चीज़ें मालूमात करनी है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी कोई लीगल हैसियत नहीं है, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई सर्टिफाइड नहीं हूँ, और ना ही मैं जो हूँ चार्टर्ड कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। आई एम नथिंग। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लीजिएगा सबसे नीचे कि जनाब जितनी भी वीडियोस में आज तक मैंने बनाई है, और इंक्लूडिंग दिस वन, इस सारी की सारी सिर्फ आपको मालूमात फराहम करने के लिए है। बाकी काम आपने खुद करना है, रिसर्च खुद करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आप रेफ़र कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं और आपको खुदा न खास्ता किसी किस्म की बीमारी है, तो आप उस बीमारी को गूगल पर सर्च कर लेते हैं, लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से मालूमात हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर आपके पास कम से कम उससे बात करने के लिए बहुत सारी मालूमात आपके पास होती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो मालूमात मैं फ़राहम कर रहा हूँ वो बिल्कुल मेरी खुद अपनी रिसर्च की बुनियाद पे। तो जनाब चलें, इसको अब हम शुरू करते हैं। जनाब सबसे पहले कि व्हाट इज़ एन ओपन वर्क परमिट की, ये ओपन वर्क परमिट क्या है? ओपन वर्क परमिट का ये है कि आप किसी भी आजिर यानी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, और एम्प्लॉयर का ख़ास तौर पे वो सर्टिफिकेशन हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसको हम LMIA कहते हैं। इसको कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। उस एम्प्लॉयर को इस प्रोसेस से, गवर्नमेंट के प्रोसेस जो LMIA है, उससे नहीं गुजरना पड़ता। तो ये ओपन परमिट जो है आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो जनाब इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप कनाडा के अंदर मौजूद हैं, कनाडा आप आ जाइए। आने के पहले दिन आप इसको अप्लाई कर दीजिए। लिंक आपको मैं ज़ैल में यानी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जनाब 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। वेयर आर यू अप्लाइंग फ्राम? तो इसीलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे आ जाएँ। तो वहाँ पे आप तीन ऑप्शंस हैं, आउटसाइड कैनेडा, इनसाइड कैनेडा, एट अ पोर्ट ऑफ एंट्री। जी आप इनसाइड कैनेडा है, जिस दिन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं उसी दिन अप्लाई कर लीजिए, क्लिक कीजिए इनसाइड कैनेडा। उसके बाद ये आपसे सिचुएशन पूछते हैं कि डू एनी ऑफ दीज सिचुएशंस डिस्क्राइब यू, कि आपकी कोई जो लिस्ट में है कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप अंदर से यानी आप कनाडा के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूक्रेन नेशनल हैं, जी नहीं आप नहीं हैं। यू हैव अ वैलिड स्टडी और वर्क परमिट, नहीं है मेरे पास। आपकी स्पाउस और कॉमन लॉ और पेरेंट हैज़ अ वैलिड स्टडी और वर्क परमिट, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई मसला नहीं है। आप कुछ भी यहाँ भी क्लिक नहीं करना है। तो आपके ऑप्शंस पढ़ के बता रहा हूँ। यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एंड योर स्टडी परमिट इज स्टिल वैलिड, कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन नहीं आप नहीं हैं, आप तो विजिट पे आए हुए हैं। यू और योर स्पाउस जो है हैज़ अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट दैट इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स, अगर उनके पास PR है या वैलिड है या टेम्प्रेरी है, 6 महीने के लिए वैलिड है। अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आगे चले जाते हैं। यू आर वेटिंग ऑन डिसीजन ऑन एन एप्लीकेशन फॉर अ परमानेंट रेजिडेंट, PR की कोई एप्लीकेशन आपने फाइल की हुई है, नहीं आप तो विजिट पे आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यू मेड और विल मेक अ क्लेम फॉर रिफ्यूजी, आपने नहीं करना है, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। यू हैव बीन रिकोगनाइज्ड एज अ कॉन्वेंशन रिफ्यूजी, नहीं आप भी नहीं है। ये तमाम चीज़ों को आपने कुछ भी नहीं करना है, बल्कि इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। इन तमाम चीज़ों को पूछने के बाद सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं, यस और नो। इसमें से किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ विजिट पे आप आ रहे हैं, नो कर दीजिए अगर तो आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो जनाब फाइनली ये पूछते हैं 3 सवाल फिर कि आई हैड अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, नहीं है। माई वर्क परमिट हैज़ एक्सपायर्ड, नहीं ऐसा भी नहीं है। आई एम अ विजिटर इन कनाडा, जी हाँ, अब इसको क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जनाब अप्लाई ऑनलाइन अंडर अ पब्लिक पॉलिसी शुरू हो जाता है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं आपको दे रहा हूँ canada.ca। मैंने कहा कि जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो कौन एलिजिबल है? कहते हैं कि जनाब आप ख़ास तौर पे कनाडा के अंदर मौजूद होने चाहिए।
اس کی اپلیکیشن کی اپلائی کرنے کی ویلیڈیٹی جو ہے نا آپ صرف 28 فروری یعنی نیکسٹ ایئر 2023 ہے. انفیکٹ وہ اسٹارٹ ہوا تھا اگست 24 2020 سے. اس وقت میں نے یہ چینل بھی نہیں بنایا تھا. تو بہرحال اب مجھے معلومات ہوئی تو میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ جو وزٹر ہے یہاں پہ آپ کا وزٹ جو ویزا ہے وزٹرس ویزا ہے اس کو 100% ویلڈ ہونا چاہیے. آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ پریشانی بھی آ سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے لیے تو بالکل بھی اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن کینیڈا آپ کو میں نے جس کو بتایا کہ بڑی شاندار جگہ ہے. یہاں پہ اس طرح کی بہت زیادہ مار پیٹ نہیں ہے, اسی لیے جسٹ ان کیس اگر آپ کا وزٹرس ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ اس کو بھی رینیو کرا سکتے ہیں. اس میں لنک ہے اسی کے بیچ میں, تو آپ کلک کیجیے گا ریسٹور یور وزٹرس ویزا بیفور یو اپلائی فار دس. اس کے بعد آپ کو 2 چیزیں میک شیئر ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کیمرے والا فون ہے, ظاہر سی بات ہے, تاکہ آپ ڈاکیومنٹس کی جو ہے کاپیز لے کے ان کو بھیج سکیں. اس کے بعد آپ کے پاس ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے جو کہ فیس آپ پے کر سکیں. جہاں تک میرا خیال ہے فیس صرف $155 ہے, کینیڈین $155. تو جناب اس کے بعد جو ہے اب پروسیس جو 3 ہیں, سب سے پہلے اس کے اندر کرنا کیا ہے کہ کریٹ یور آن لائن اکاؤنٹ آف سائن ان. آپ وہ کریٹ کرتے ہیں, آپ اسی پیج پہ سب مل جائے گا آپ کے پاس. آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آتھینٹک ہے, سب سے پہلی بات. دوسری یہ کہ وہ آپ کو ہر چیز وہاں پہ دے دیتے ہیں. تو آپ کو کرنا کیا ہے, آپ نے ایک جو ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ان کی ویب سائٹ پہ, جس کو GC کہتے ہیں, گورنمنٹ آف کینیڈا کی جو ہے وہ کریٹ کرنی ہوتی ہے, یعنی وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے فی پے کرنی ہے, اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہے. اس کے بعد اسٹیٹس دیکھتا رہنا ہے کہ آپ کا وہ اپروو ہوتا ہے یا خدا نخواستہ نہیں ہوتا ہے. تو جناب GC کی یا گورنمنٹ آف کینیڈا کی جو کی آپ کریٹ کرتے ہیں آن لائن رجسٹریشن کے ساتھ, تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ سوالات آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے ڈاکیومنٹ پوچھتے ہیں, تاکہ اس کے بیسس کے اوپر جو ہے آپ کے جو ہے پروفائل کریٹ کیا جا سکے. جب آپ سائن ان کرتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ would you like to work temporarily either less than اور مور دین 6 months. آپ 6 مہینے یا 6 مہینے سے کم آپ یہاں پہ ایز اے ٹیمپریری ورکر کام کریں گے جب تک وہ آپ کو پروسیس کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی جو امیگریشن اسٹیٹس اس وقت کیا ہے, آپ امیگریشن اسٹیٹس انفیکٹ یو آر اے وزٹر, دیٹس دی اسٹیٹس. تو جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی اسٹیٹس کیا ہے, یو ہیو ٹو سلیکٹ وزٹر. جب سے پوچھا جائے کہ ڈو یو ایگری ٹو ورک ٹیمپریریلی, وقتی طور پہ 6 مہینے یا اس سے کم, آپ اس سے کہیں یس. When asked, are you applying under the Canada-USA Mexico Agreement CUSMA or under a public policy related to work permit as announced by IRCC for an employer specific work permit, تو آپ اس کو آنسر آپ نے کرنا ہے yes. تو سوال ہوگا are you applying under the Canada-USA Mexico Agreement CUSMA or under a public policy related to work permit as announced by IRCC for an employer specific work permit. You have to select yes. یہاں پہ لکھا ہوا ہے, آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے yes سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوالات کے جوابات جو ہیں چاہیے ہوں گے تاکہ آپ کا پروفائل کریٹ کیا جا سکے ورک پرمٹ کے لیے. اس کے بعد نیچے ایک بٹن ہے کریٹ این اکاؤنٹ اور سائن ان. جب آپ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو 4 آپشن دیتے ہیں. آپشن 1 GC کی وچ از گورنمنٹ آف کینیڈا کی رجسٹریشن, یہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. دوسرا آپشن ہے سائن ان پارٹنر. اگر تو آپ کا بینک اکاؤنٹ یہاں ہے, لیکن اگر وزٹرس پہ ہیں تو آئی ڈونٹ نو, لیکن آپ کا بینک اکاؤنٹ یس, آپ آتے ہی, سوری آپ کو پہلے یہ بات بتانا میں بھول گیا, آپ آتے ہی یہاں پر ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اور اس میں جاتا میرا خیال ہے کہ $20-25 سے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں پڑتی. دا بیسٹ آپشن از نمبر 2 سائن ان پارٹنر. تو سائن ان پارٹنر پہ کلک کریں گے, آپ کا اکاؤنٹ ہے فار ایگزامپل رائل بینک کینیڈا میں ہے, ٹی ڈی کینیڈا ٹرسٹ میں ہے, یا پھر آپ کا اسکوشیا بینک میں کسی میں بھی ہے. جب آپ سائن ان پارٹنر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ سارے بینکس کے نام یا لوگوز وہاں پہ آتے ہیں. فار ایگزامپل ٹی ڈی پہ کلک کریں, پھر وہ آپ کو کہے گا آپ بینک کارڈ کا نمبر ڈالیں, پاسورڈ ڈالیں آن لائن کا. جیسے ہی ڈالیں گے وہ آپ کو اپلیکیشن آپ کا وہاں سے اسٹارٹ ہو جائے گا. اگر نہیں ہے بینک اکاؤنٹ, بلکہ میں کہوں گا دوبارہ اسٹریس کروں گا اس بات پہ کہ آپ آتے ہی بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں. ادروائز آپشن 1 ہے GC کی, اس کے لیے ایک لمبا پروسیڈر ہے, اس کو نہ کریں. آپشن 2 سلیکٹ کریں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد جناب بالکل سمپل پروسیس ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے رہیں, فیس پے کریں اور اس کے بعد سبمٹ کر دیں اپلیکیشن کو. اس کے بعد ڈاکیومنٹ جو اس کے ساتھ ساتھ مانگے وہ ان کو سبمٹ کر دیں, اور دیٹ از اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اسٹیٹس چیک کرتے رہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ
آپ کو انفارمیشن دے دیں گے کہ اسٹیٹس جو ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو وہ آپ کے لیے اگر بہتر ہوا تو وہ آپ کے لیے جو یہاں پر ورک پرمٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا، ورک پرمٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں PR جو پرماننٹ ریزیڈنس کا سلسلہ ہے وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں 139 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈو ناٹ لوز ہوپ نور بی سیڈ، آپ جو ہے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مایوسی گناہ ہے، بالکل مایوسی گناہ ہے، بالکل بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اگر تو آپ کا آنا یہاں پہ کینیڈا میں بہتر ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اسپیشلی آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے نہیں ہے، وہ تو اس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں، رائٹ ناؤ ایٹ دی پریزنٹ۔ امیجن کریں کہ آپ کی فیملی، آپ کے بچوں کی آف اسپرنگ، اگلی آنے والی جو جنریشنز ہیں، جو آپ کی نسلیں ہیں، کیا ان کے لیے یہاں آنا بہتر، ان کے لیے یہاں رہنا بہتر ہے؟ ہم تو وقتی طور پہ ہماری آنکھ بند ہوگی، سانس نکلے گی، ہم چلے جائیں گے۔ کیا ہماری آنے والی جنریشنز پشتے قیامت تک، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے کینیڈا بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو جہاں پر رہتے ہیں؟ اگر وہ بہتر ہے تو آپ پھر دعا کریں، دعا کے ساتھ پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کوششیں کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی جنریشن کا بہت بڑا معاملہ ہے، میری اور آپ کی جنریشن کا، آنے والی پشتوں کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، دنیا میں جہاں پر بھی وہ ہوں، ہم جہاں پہ بھی جائیں اور جہاں پہ بھی ہم رہتے ہوں، کیونکہ ہماری دعائیں جو ہے بہت لازمی ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف دعا، دا سپلیکیشن۔ جو دعا کی پاور جو ہے نا، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی بھی نہ کریں، اس کی بڑی پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی طاقت دے دے، جیسا کہ پچھلی دفعہ میں آپ نے دعا سنی ہوگی، میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو نور ہے، تو نور ہے، اللہ تو نور ہے، اس نور کی ایک چٹکی میرے دل میں ڈال دے، اس نور کی ایک چٹکی میرے بیوی بچوں کے دلوں میں ڈال دے، اس نور کی ایک چٹکی میرے والدین اور ان کے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ اس نور کی ایک چٹکی میرے آنے والی جنریشنز تا قیامت ان کی دلوں میں ڈال دے، یا اللہ میرے والدین کے والدین کے والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام تک جو رحلت فرما چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے یا اللہ ان کو ہائیسٹ مقام پر، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا، ان کو عالم برزخ میں بہتر سے بہتر جگہ عطا فرمانا یا پاک پروردگار۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ نے ابھی سنا بھی، پہلے بھی آپ نے سنا ہے، تو جناب یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کا بٹن دبا کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ اچھی لگی۔ دوسرا یہ ہے کہ سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے نہیں کیا شیئر ضرور کریں، لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ویلڈ نہ ہو، آپ نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن اگر آپ کے لیے ویلڈ ہے، اچھا ہے، اور نہیں بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہو سکتا ہے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو ضرورت ہو، آپ اس کو واٹس ایپ پہ ضرور 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 شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک جو انفارمیشن جو ویلڈ ہے، اچھی ہے، وہ وہاں تک پہنچا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔